مشکل کشا نظر آیا، وہی زمانے کا مشکل کشا نظر آیا، جو ایک وقت میں 40 ہزار نظر آیا، وہی زمانے کا مشکل کشا نظر آیا، خدا نہیں تھا خدائی مگر اسی کی تھی، نصیریوں کو جو بنگلہ خدا نظر آیا، وہی زمانے کا رن میں بجھائے ہیں، زینب کے لال خون میں تر ہو کے آئے ہیں، 9-10 برس کے سن میں لڑے بھوک پیاس میں، لاشیں اٹھا کے حضرت شبیر لائے ہیں، زینب کے لال خون میں ان کا زمانے والے کیا بگاڑیں گے، بھلا
परचम को उठाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भलाई का ज़माने वाले। 14 सदियों से यूं ही बोल रहे हैं मीसा है कहाँ दार पे मीसम को चढ़ाने वाले है कहाँ दार पे मीसम को चढ़ाने वाले। क्या बिगाड़ेंगे भला इनका ज़माने वाले। साए में हज़रत अब्बास के रहते हैं सदा ताजिया खानों की रौनक को बढ़ाने वाले। ताजिया खानों की रौनक को बढ़ाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला इनका ज़माने वाले। बरकते रिज़्क़ में होंगी यकीनन तेरे नाम शबीर पे दौलत को लुटाने वाले। नाम शबीर पे दौलत को लुटाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला उनका ज़माने वाले। अर्श से आए मलक तेरी हिफाजत के लिए ज़ियारत हज़रत शबीर को जाने वाले। ज़ियारत हज़रत शबीर को जाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला उनका ज़माने वाले। पाए ताज़ीम अकीदत से झुका ले सर को पाए ताज़ीम अकीदत से झुका ले सर को तेरे घर पंजे तने पाक है आने वाले। तेरे घर पंजे तने पाक है आने वाले। मजलिसे रुक नहीं सकती है यजीदो तुमसे मजलिसे रुक नहीं सकती है यजीदो तुमसे। हम तो मातम है एक घर में कराने वाले। हम तो मातम है हर एक घर में कराने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला इनका ज़माने वाले। तो हाथ अब्बास के कटने पे जो दरिया पे गिरा हाथ अब्बास के कटने पे जो दरिया पे गिरा उस आलम को है बहुत हाथ उठाने वाले। उस आलम को है बहुत हाथ उठाने वाले। आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा शबीर मिट गए खंजर और शमशीर चलाने वाले। मिट गए खंजर और शमशीर चलाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला इनका ज़माने वाले। तो उनसे करना ना किसी वक्त वफा की तमहीद उनसे करना ना किसी वक्त वफा की तमहीद। हक यतीमों का जो खौफ है खाने वाले। हक यतीमों का जो खौफ है खाने वाले क्या
پاکیزہ ارادوں کا پتہ دیتے ہیں، اپنے پاکیزہ ارادوں کا پتہ دیتے ہیں، نعرہ حیدر کرار لگانے والے، نعرہ حیدر کرار لگانے والے، نسل میں ان کی خرابی ہے یقیناً سن لو، نسل میں ان کے خرابی ہے یقیناً کوئی، فتویٰ شبیر کے ماتم پہ لگانے والے، فتویٰ شبیر پیر کے ماتم پہ لگانے والے، بگاڑیں گے یہ بھلا ان کا زمانے والے، کھول کر کان سبھی دشمن شبیر سنے، کھول کر کان سبھی دشمن شبیر سنے، ساری دنیا پہ آزادار ہے چھانے والے، ساری دنیا پہ آزادار ہے چھانے والے، کیا بگاڑیں گے فاتحہ۔ اللهم صل على محمد علی محمد۔ کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در، عقدہ کشا نے زانوں پہ رکھا سر کو، امام دو سرا نے آدھا کی آدھنا کو، بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبکار تھے، جنت میں وہ ور تھا، پورا نہ گنا گرد تھی اور بیچ میں اڑتا، پورا نے جینا گرد تھی اور بیچ میں اڑتا، سب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سے، بیجا ہوئے تو ایلچیے شاہ کے دل پر، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاضی میں بے کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر ہے سخت عجب تو نہ کی دانائی ہے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محروم کیا بھائی
سے مجھ کو یہ ذکر تھا کہ یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے بھوبی اماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں فضا کی صدائی کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خدادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو ہے عالم کو بلا لو لوٹا گیا در خاتے عذاب بالوں پہ ڈالو لوٹا گیا گھر خاکے عذاب بالوں پہ ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں میدانی ڈیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں میدانی ڈیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں تو شہیدی صف ماتم پہ جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے یہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سلطان ہوئے اقدس پہ جھکائے لب خشک تھے منہ فقطا ملا اشکوں سے تیر تھا میں اپنے نبھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی بانوں نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے جو بی اچھی آ گئی منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظروں کے کھلائی دیے چاند سے منہ میں کر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں کر ان کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے سانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے سانے بھی بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں یا ہے غری کیا ستاری ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو باری سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شام کا پیارے یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو ابا سے علمدار سنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے دے گئی جنگ
کے دن سو نہیں جاتے صدقے کئیوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کہ شب ہوئے گی جو بچوں یہ ماں پائے گی کیوں کہ ماں در دل بیتاب کو سمجھائے گی کیا ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کہ ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کہ نکلوں جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا تو دیواری ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری تو مقتل میں قیامت کہاں ہوگا بتا دو ماں صدق مقامات کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو سارے آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین میں شب کے بچھونے کو ملے گی ایسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی تو ہم راہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چوک کے رونا صدقے گئے غافل میرے بچے سے نہ ہونا صدقے گئے غافل میرے بچے سے نہ ہونا بے ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو دولت سے جب آزاد سورہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ابی القاسم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
إلينا لا ترجعون صلوات الله. حضرات گرامی قدر خداوند جان کا ارشاد سورہ آل عمران کی آیت ہے، مجھے 24واں سورہ ہے، 115ویں آیت ہے. کیا تم نے گمان پیدا کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس پلٹ کر نہ ہوگے. یہ اسی کے ذہن میں تک گفتگو ہوئی اور یاد کیا گیا کہ خداوند عالم نے کسی شے کو عبث پیدا نہیں کیا ہے. جس شے کو بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے. جب ہر شے کے پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے تو یہ انسان کو کہ اپنے کو اشرف المخلوقات کہلا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے اس انسان کو بھی جو ہے اپنے کو اشرف المخلوقات کہلا رہا ہے. آسمان پہ یعنی کہ کہکشاں کی راہ تلاش رہا ہے، چاند میں سکونت کی فکر میں ہے. زیادہ خداوند عالم نے بھی صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہو، بلکہ خداوند عالم بھی انسان کی حوصلہ افزائی ان الفاظ میں کرتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ترتیب میں پیدا کیا ہے. جب معلوم ہوا کہ انسان کو خداوند عالم نے بھی بہترین ترتیب پر پیدا کیا ہے، آیا مقصد خلقت کیا ہے، تو یاد کیا گیا تھا کہ خداوند عالم نے اس انسان کو بھی جو ہے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو انسان محترم ہر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اس دنیا میں آیا وہ اپنے اپنے اعتبار سے خداوند عالم کی عبادت کرتا ہے. لیکن ایسا عبادت کیسی ہونا چاہیے، کس طریقے کی عبادت ہونا چاہیے، کس عبادت کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے. ایسا یہاں پہنچ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا جائے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 3 درجے ہیں. عبادت کے 3 درجے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جو کسی لالچ کے تحت کرتا ہے، لہذا جو انسان لالچ کے تحت کرتا ہے اسے تاجروں کی عبادت کہا جاتا ہے. یعنی کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا، دوسری عبادت کروں گا تو خداوند عالم کی طرف سے مجھے جنت ملے گی. لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی لالچ کے تحت عبادت کر رہا ہے تو وہ تاجروں کی عبادت ہے. دوسری عبادت کا جو درجہ مولا کائنات نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو غلاموں کی ایسی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عبادت نہیں گئی، روزہ نہیں رکھا، خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کیا، قرآن کریم کی تلاوت ادا یعنی کہ نہیں کی تو خداوند عالم مجھے جہنم میں ڈال دے گا. لہذا مولا کائنات یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اگر انسان کو اس طریقے سے یعنی کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ غلاموں والی عبادت ہے. تیسری اور آخری عبادت کا جو درجہ مولا کائنات نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تیسری عبادت یہ ہے کہ قربتاً اللہ عبادت کی جائے، اور یہی اصل عبادت ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آلہ وسلم. اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن نہ تو کسی لالچ کے تحت عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہوں. اگر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں کہ اس کی شان ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اعزان محترم مولا کائنات نے فرمایا کہ کس طریقے سے عبادت ہونا چاہیے اور ایسا کون ہے مولا کائنات. آج تک کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا یا کوئی اس طریقے سے کہتا ہوا بھی نظر نہیں آیا کہ اس طریقے کی بات کرو. لیکن مولا کائنات وہ ہے کہ اگر پہلو میں تیر لگا ہوا ہے، نکالنا چاہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. ایسے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس وقت علی نماز میں مشغول ہو اس وقت تیر کھینچ لینا. ایزان محترم ایسا ہی ہوا کہ جس وقت مولا کائنات نماز میں مشغول ہے تیر کھینچ لیا گیا، مصلی خون سے تر ہو گیا. اب مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ کس وقت تیر کھینچ لیا گیا. یہ ہے مولا کائنات بھائی. لیکن ایزان محترم مولا کائنات ہی کی ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جو ایک ہی وقت میں عبادت بھی ہے اور عابد بھی ہے.
جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عابد ہیں، لیکن رسول اسلام کی حدیث کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ایسو بہت سی چیزوں کی طرف نظر کرنا، بہت سی چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، بلکہ اور بھی بہت سی چیز ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا کہ کعبے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی سطروں کو بھی دیکھنا عبادت ہے کہ اگر کوئی انسان مثلا قرآن نہیں پڑھ سکتا کسی مجبوری کے تحت، یہ پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو اگر وہ صرف اور یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ قرآن صامت ہے کہ اگر قرآن کریم کی سطروں پہ صرف اور صرف نظر کی جائے تو تب بھی عبادت ہوتی رہے گی۔ ایسان محترم، اگر میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ اگر قرآن کریم جو کہ قرآن صامت کتاب ہے، اگر صرف اور صرف اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو جب قرآن ناطق ہو اگر اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو عبادت تو نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلیہ لہذا قرآن کریم کی سطروں کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھنا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے۔ کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی سطروں پر بھی دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرے مولائے کا رسول اسلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، یعنی کہ ان تینوں کی طرف دیکھنا صرف عبادت ہے، صرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایسا علماء نے لکھا، علماء کہتے ہیں کہ ان تینوں پر جو ہے اللہ کا نور برستا ہے، لہذا جب خانہ کعبہ پہ اللہ کا نور برسا تو یہ کیا ہوا؟ بیت اللہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم پر اللہ کا نور برسا تو یہ کلام اللہ ہو گیا، اور علی کے اوپر اللہ کا نور برسا تو یہ وجہ اللہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ایسا رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب الگ ہے اور عبادت کا ایک الگ شے ہے۔ ثواب کیا ہے اور یعنی کہ عبادت کیا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ اگر راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو ایک طرف کر دینا۔ ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا۔ اگر کوئی انسان پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا۔ اگر کوئی بیوہ کوئی عورت ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ تمام چیزیں ثواب ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ کیا کہنا اس کا کہ جس کے بچے زین العابدین بنے، اور کیا کہنا اس کے سجدوں کا کہ جس کے بچے سید الساجدین بنے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ لہذا رسول اسلام کی حدیث جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اب ایسا یہاں پر جو ہے ایک طریقے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تین چیزیں بیان کی کہ کعبے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کی سطروں پر بھی دیکھنا عبادت ہے، اور اسی کے طریقے سے مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہاں پر جو ہے ان میں بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہ یہ روایت ہے ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ، تمام مسلمان ام المومنین کے نام سے آپ جانتے ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے باپ کے پاس گئی، والد بزرگوار کے پاس گئی، تو میں نے ان سے سوال کیا، کیا کہ اے بابا جان، کہ جس وقت آپ علی کے پاس ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بات دوسرے لوگوں سے کرتے رہتے ہیں اور چہرہ آپ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انسان محترم اس وقت آپ نے بھی یہی حدیث ارشاد فرمائی کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔
لہٰذا اب یہ ام المومنین رسول السلام کی خدمت میں جاتی ہے، پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس حدیث کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ؟ کہا ہاں میں نے بھی ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم اب یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہر زمانے میں تو علی موجود نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس زمانے میں علی موجود نہ ہو، یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا ایک نہ ایک دن علی بھی اپنے چہرے پہ نور کی چادر ڈال کر کے ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ لہذا جس زمانے میں علی موجود نہ ہوں گے تو اس زمانے کے لوگ اس زیارت سے، اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا رسول اسلام نے فرمایا کہ سنو اور امت کو یہ پیغام پہنچا دو کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، لیکن اگر علی کسی کو نہ مل پائے تو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد اگر علی مل جائے تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے عبادت کر لینا، اور اگر علی نہ ملے تو علی کا ذکر کر کے عبادت کر لینا۔ لہذا اب ام المومنین کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی زمانہ ایسا بھی آ جائے کہ جس زمانے میں علی کا ذکر بھی نہ کرنے دیا جائے تو وہ لوگ اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ لہذا پھر رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے زمانے میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور اگر علی نہ ملے تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اگر کوئی زمانہ ایسا بھی آ جائے کہ جس میں علی کا ذکر بھی نہ کرنے دیا جائے تو حب علی عبادہ، صرف اور صرف علی کی محبت اپنے دل میں رکھ لینا، یہی عبادت ہوگی۔ صلوات پڑھے بر محمد کیا کہنا اس کے کہ جس کا چہرہ دیکھنا، جس کا ذکر کرنا اور جس کی محبت دل میں رکھنا۔ عزیزان محترم اب یہاں سے ایک طریقے سے ان تینوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اس میں قرآن کریم میں، کعبے میں اور مولائے کائنات میں۔ کیا یہ عرض کیا کہ جب تک یعنی کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کی سطروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جب تک کعبے پر نظر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، جیسے ہی کعبے کی طرف سے ہماری نظر ہٹی یہ عبادت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب تک قرآن کریم کی سطروں پہ نظر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، لہذا جیسے ہی قرآن کریم کی سطروں سے نظر ہٹی لہذا یہ عبادت ختم ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم مولائے کائنات کی محبت ایک ایسی محبت ہے، اگر اپنے دل میں رکھ کر کے علی کی محبت کو کوئی بھی کام کرتے رہے تو عبادت ہوتی رہے گی، اگر علی کی محبت دل میں رکھ کر کے کھیت میں کام کرتے رہے تو عبادت ہوتی رہے گی، اگر علی کی محبت دل میں رکھ کر کے دکان پہ چلے جائیں، دکان پہ کام کرتے رہے تو عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کر کے آفس میں چلے جائیں، آفس میں کام کرتے رہے تو عبادت ہوتی رہے گی، اور اگر علی کی محبت دل میں رکھ کر کے رات کو سو جائیں تو یہ رات بھر عبادت میں بسر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان علی کی محبت دل میں رکھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے تا قیامت قبریں پڑا رہے گا لیکن عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھے عزیزان محترم یہ ہے مولائے کائنات۔ اور النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ایک چیز اور بیان وہ یہ کہ آج اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں حج کے لیے جاؤں تو عزیزان محترم یہ عبادت مفت میں نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ جانتے ہیں کم سے کم 3.5-4 لاکھ روپے چاہیے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، وہاں جا کر کے عبادت کروں، خانہ کعبہ کو دیکھوں، خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر انسان خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو یہ زیارت مفت میں نہیں ہو سکتی ہے، لہذا وقت کی بھی ضرورت ہے یہاں پر اور پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے کہ جہاں پر وقت بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی سطروں کو دیکھ کر کے عبادت کر لی جائے تو آجزان ہوتا ہے. اگر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر کم از کم وقت کی ضرورت ہے، اگر پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس عبادت کے لیے بھی جو ہے وقت چاہیے. خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے، زیارت کے لیے وقت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی سطروں کو دیکھ کر کے عبادت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. لیکن عزیزان محترم، مولائے کائنات کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ نہ وقت کی ضرورت ہے اور نہ پیسے کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف ماں کی دیانت کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ کے زیادہ یہ مولائے کائنات کی محبت کہ اگر واقعاً علی کی محبت ہے تو تمام کا تمام وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور یہ تو ایک چیز اور وہ یہ کہ ہر شے کی، ہر چیز کی جو ہے 4 صورتیں ہوا کرتی ہیں، 4 شکلیں ہوا کرتی ہیں. لہذا ان میں سے پہلی 3 جو ہے بیکار ہے، کہ ہمیشہ سے بیکار ہے 3 کی 3. آخری چوتھی کارآمد ہے. پہلی 3 بیکار ہے اور آخری جو چوتھی ہے وہ کارآمد ہے. کوئی بھی چیز لے لیجیے، مثال کے طور پر گرمی کا زمانہ ہے. پہلے یاد کروں کہ وہ 4 صورتیں کون سی ہیں. ایک کتبی ہوا کرتی ہے یعنی کہ تحریری لکھنے والی، دوسرے ذہنی یعنی کہ صرف اور صرف ہم نے کسی بھی چیز کو جو ہے ذہن میں تصور کر لیا تو یہ ذہنی تصور ہے، ذہنی تصویر ہے. تیسری زبانی یعنی کہ ایک چیز ہے کہ صرف ہم جو ہے زبان سے کہہ رہے ہیں کسی بھی چیز کو. لیکن چوتھی جو ہے وہ اصل ہوا کرتی ہے. مثلا گرمی کا زمانہ ہے، پنکھے کی ضرورت ہے. گرمی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے، جسم سے پسینہ اسی وقت دور ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے پنکھا چل رہا ہو. اگر پنکھا نہیں ہے تو انسان میں ہوتا ہے گرمی کا موسم میں گرمی لگے گی. اب ایک انسان ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے ذہن میں سوچے ہوئے ہے کیا؟ پنکھا. یعنی کہ پنکھے کا تصور ذہن میں کیے ہوئے صرف اور صرف. آیا پنکھے کا تصور ذہن میں کرنے سے آیا اس کی گرمی دور ہو سکتی ہے؟ نہیں دور ہو سکتی. زیادہ معلوم ہوا کہ صرف اور صرف پنکھے کا تصور ذہن میں لانے سے گرمی دور نہیں ہو سکتی. تو جب گرمی دور نہیں ہو سکتی ہے تو اس پنکھے کا تصور ذہن میں لانے کا ایک طریقے سے یہ بیکار ہے. لہذا یہ پہلی شے، پہلی صورت بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. صرف اور صرف ذہن میں تصور کرنا زیادہ بیکار ہے. اسی طریقے سے دوسری شے ہے جو کہ کتبی ہے، مثلا لکھنے والی ہے. میں نے ایک کاغذ لیا، ایک کاپی لی، قلم لیا، دوات لیا اور اس میں جو ہے صرف اور صرف پنکھا پنکھا، پورے کاپی پہ جو ہے پنکھا پنکھا لکھ دیا. آیا پوری کاپی پہ پنکھا لکھنے سے یہ گرمی دور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی جب تک پنکھا خود ہمارے سامنے نہ ہو. زیادہ گرمی دور نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر میں صرف اور صرف زبان سے پنکھا پنکھا کہتا رہوں، اگر میں پورے دن پوری رات سے اپنی زبان سے پنکھا پنکھا کہتا رہوں گا تب بھی گرمی نہیں دور ہو سکتی. لہذا یہ تینوں شے جو ہے بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. چوتھی اصل شے جو کہ پنکھا ہے، جب تک ہمارے سامنے پنکھا نہ ہو تو یعنی کہ بیکار ہے. لہذا جیسے ہی ہمارے سامنے پنکھا آئے گا اور وہ چلے گا تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ صورت جو ہے یہ کارآمد ہے. کارآمد اس وجہ سے ہے کہ ہماری گرمی جو ہے دور ہو جائے گی. لہذا پہلی 3 شے بیکار ہے، تیسری، چوتھی اور آخری شے جو ہے کارآمد ہے. لیکن عزیزان محترم، میرے مولا کی چاروں صورت ایسی ہیں جو کہ کارآمد ہے. اگر کوئی انسان صرف اور صرف زبان سے علی علی کہتا رہے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی. اگر صرف اور صرف ایک کاغذ پر علی علی لکھتا رہے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی. اگر ذہن میں علی کا تصور کرے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی. اور اگر علی کا چہرہ دیکھے تو کیا کہنا، صلوات پڑھے بر محمد. فیضان محترم یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں عابد بھی ہے اور ایک ہی وقت میں عبادت بھی ہے. چونکہ رسول اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بس آج کی مجلس
جو کہ 5 محرم گزر گئی. واقعاً یہ ایام نہایت ہی غم کے دن ہیں، چونکہ یہ ایام وہی ہیں کہ جن ایام میں سید الشہداء اور آپ کے لشکر، آپ کے بچوں کی پانی بند کر دیا گیا. تاریخ میں ہم نے یہی پڑھا، یہی ملا تاریخ میں کہ 3 محرم کو حسین اور اصحاب حسین کا پانی بند کر دیا گیا. اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 محرم جب آتی ہے، کھانا اور پانی ختم ہو جاتا ہے قیام حسینی میں. سب لوگ مجالس میں یہی پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 3 روز کے بھوکے ہو جاتے شہید کر دیے گئے. لیکن ایسو یہاں پر مجھے ایک خیال یہ آتا ہے، میرا اپنا تصور ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، یہاں تک کہ ششمہ علی اصغر بھی تھے آپ کے ساتھ. امام علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس کھانا اور پانی جتنا بھی ہے یہ کب تک چلنے والا ہے. تو شاید میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے بچوں کے خیال کی وجہ سے اپنا کھانا اور پانی پہلے ہی بند کر دیا ہو. جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام ہے، خیام انصار کا معائنہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام شب عاشور. خیام انصار کا معائنہ کر چکے تو اس کے بعد آپ خیام ام المصائب کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ شہزادی زینب کی طرف جاتے ہیں، جس خیمے میں جناب زینب کو امام حسین علیہ السلام جب ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ شہزادی زینب ہے، اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اسے اور محمد کو. ان سے ہدایت کر رہی ہیں، وصیت کر رہی ہیں. کیا؟ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، دیکھو تم جانتے ہو کہ حسین میرا ماجایا لشکر اعظم میں گھرا ہوا ہے، فوج یزید میرے بھیا کو قتل کرنا چاہتی ہے، لہذا میں تم سے ہدایت اور وصیت کرتی ہوں کہ کل روز عاشور ہے، سب سے پہلے اپنی جان کو حسین کے اوپر قربان کرنا. شہزادی زینب اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہی ہے کہ روز عاشور حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا. ایسے امام حسین علیہ السلام اس گفتگو کو سن رہے ہیں، لہذا شہزادی زینب کے بچے بھی جو کہ اور محمد ہے، یہی کہتے ہیں کہ اماں جان ضرور کل ایسا ہی ہوگا اور ہم اس طریقے سے جنگ کریں گے کہ دنیا ہمارا لوہا مان لے. شہزادی زینب کہتی ہیں دیکھو اگر تمہیں کہیں شبر مل جائے تو اس کو نہ چھوڑنا، اس کو ضرور قتل کر دینا. اگر عمر سعد ملے تو اسے بھی ضرور قتل کر دینا.
لیکن میں ایک وصیت تم سے یہ کرتی ہوں کہ اگر تم نہر فرات کے قریب جاؤ تو پانی نہ پینا. کیوں؟ چونکہ بالی سکینہ اور تمہارا ششمارا علی اصغر کئی روز سے پیاسا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو وہ پیاسے رہ جائیں. عزیزو جناب اون محمد کہتے ہیں کہ مادر گرامی ایسا ہی ہوگا. ہم کل جنگ کریں گے اور سب سے پہلے اپنے ماموں کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے, اور نہر فرات پہ اگر ہم پہنچ بھی گئے تو ہم پانی نہیں پئیں گے. عزادارو امام حسین علیہ السلام اس گفتگو کو سن رہے ہیں, بہن کی گفتگو کو سن رہے ہیں, بھائیوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے. امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کے خیام میں پہنچتے ہیں. شہزادی زینب کے خیام میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ اپنے بھانجوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. بازاداروں امام حسین علیہ السلام اپنے بھانجوں کو سینے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اب روز عاشور آتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب ہے کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ایک سپاہی میدان میں جا رہا ہے اور حسین کے اوپر قربان اپنی جان قربان کر رہا ہے. بازاداروں شہزادی زینب کو تشویش ہوتی ہے کہ رات میں نے اپنے فرزندوں سے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا, نہ جانے یہ کہاں ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ کو جناب زینب آواز دیتی ہے, اے اماں فضہ ذرا قریب تو آئیے. جناب فضہ شہزادی زینب کے قریب آتی ہے. جناب فضہ سے شہزادی زینب کہتی ہے, اے اماں فضہ ذرا اون محمد کو تو بلا کر کے لائیے. اون محمد کہاں پر ہے؟ بازاداروں جناب اون محمد آتے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب ہے اون محمد سے کہتی ہے کہ دوسرے تو حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, غیر تو حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, لیکن ایک تم ہو کہ جو اپنی جان کو بچائے بچائے پھرتے ہو. کس وقت تم میرے بھیا کے اوپر اپنی جان کو قربان کرو گے؟ بازاداروں ایک مرتبہ اون محمد ہے کہتے ہیں اما جان ہم کس طریقے سے اپنے جائیں میدان میں جائیں, ہم نے بارہا چاہا, مامو جان سے ہم بار بار اجازت لینا چاہتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے. یہاں تک کہ ہم نے چھوٹے مامو یعنی کہ جناب ابو الفضل عباس سے بھی اجازت چاہی کہ ہمیں آپ اجازت دلا دیں, لیکن جناب عباس نے بھی یہ کہہ کر کے ہمیں روک دیا. اے نو اونو محمد ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی وقت باقی ہے. جس وقت تمہارا وقت آئے گا میرا آقا تمہیں خود بھیج دے گا. بازاداروں جناب زینب ہے یہی فرما رہی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب جناب فضہ سے کہتی ہے, اے جناب اماں فضہ ذرا میرے بھیا حسین کو تو بلا کر کے لائیے. بازاداروں جناب فضہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام سے کہتی ہے, اے حسین تمہیں زینب نے یاد کیا ہے. بازاداروں امام حسین علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ میری بہن مجھے کیوں بلا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں. بازاداروں جناب فضہ جناب زینب کے پاس آتی ہے, پورا واقعہ بیان کرتی ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتی ہے, اچھا اماں فضہ ایک مرتبہ عباس کو تو بلا کر کے لاؤ. بازاداروں جناب ابو الفضل عباس ہے شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں. شہزادی زینب کہتی ہے, اے عباس حسین سے جا کر کے کہو کہ اونو محمد کو جنگ کی اجازت دے دے. بازاداروں جیسے ہی جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, دیکھو عباس میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کس وجہ سے آئے ہو. مجھ سے اونو محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, کوئی گفتگو نہ کرنا. بازاداروں ادھر شہزادی زینب کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے جواب دیا. اب کی مرتبہ اماں فضہ کو جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہیں کہ حسین سے جا کر کے کہہ دینا, بھیا سے جا کر کے کہہ دینا, اگر آپ خیمے میں نہیں آئیں گے تو زینب چادر تطہیر پہن کے خود آپ کے پاس آ جائے گی. بازاداروں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیام زینب میں آتے ہیں. اے امام اے حسین
حسین یہاں پر زینب کا آپ کو اتنا خیال ہے کہ کہیں زینب باہر نہ نکل آئے. آئیے آپ اپنے بات دیکھیے, شام غریبہ میں دیکھیے کہ شہزادی زینب ہے, سر پر رہنا ہے, سر پہ چادر نہیں ہے. اے حسین, شہزادی زینب شام غریبہ میں سر پر رہنا ہے. بازادارو امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں, شہزادی زینب امام علیہ السلام سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے. اے بھیا حسین, میں آپ سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کو زینب کے بیٹے زیادہ پیارے ہیں یا رسول کا نواسہ زیادہ عزیز ہے؟ بازادارو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, اے بہن زینب, میں نے اجازت دی. بازادارو جیسے ہی اولو محمد کو یہ معلوم ہوا کہ مامو جان نے ہمیں اجازت دے دی, بازادارو یہ دونوں بچے خوش ہو جاتے ہیں. اب کیا تھا کہ یہ دونوں بچے میدان میں جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. بازادارو اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کی کہ فوج آدھا بھاگنے لگی, اولو محمد فوج آدھا کے پیچھے پیچھے. بازادارو اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اولو محمد لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے. کیا جناب زینب کو تشویش ہوئی؟ جناب زینب یہی سوچ رہی ہے کہ اولو محمد فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اولو محمد پانی پی لے. لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اولو محمد میدان میں جاتے ہیں, یعنی شہزادی زینب مسلح بچھا دیتی ہے. جناب فضہ ہے کہ جو دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے, امام حسین علیہ السلام ہے, ایک بلند نیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اولو محمد کی طرف نگاہ ہے. بازادارو جب امام حسین علیہ السلام اولو محمد کی جنگ دیکھ رہے تھے, عزیزو اسی اثنا میں اولو محمد کی طرف سے آواز آتی ہے, یبنا رسول اللہ ادرکنی, اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے. بازادارو ایک مرتبہ جناب فضہ شہزادی زینب سے کہتی ہے, اے زینب غضب ہو گیا. حسین ایک مرتبہ ٹیلے پہ کھڑے تھے, ٹیلے پہ بیٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھے, پھر کھڑے ہو کر کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں. بازادارو یوں سمجھئے کہ حسین ٹیلے پہ گرتے ہیں, جناب فضہ درے خیمہ پہ گرتی ہے, شہزادی زینب ہے مصلی عبادت پہ سجدے میں گرتی ہے. بازادارو امام حسین علیہ السلام اولو محمد کے قریب پہنچے. آخر میں امام حسین علیہ السلام اولو محمد کے جنازے کو لے کر کے آتے ہیں, اولو محمد کے لاشے کو لے کر کے آئے. بازادارو تمام شہزادیاں اولو محمد کے قریب آتی ہیں, گریا کرتی ہے. شہزادی زینب ہے ایک مرتبہ تمام بیویوں سے کہتی ہے کہ جس وقت تمام بیویاں اولو محمد کے شہادت کا پرسہ شہزادی زینب کو پیش کر رہی ہے, زیادہ شہزادی زینب ہے بیویوں سے کہتی ہے کہ تم اولو محمد کا پرسہ مجھے پیش نہ کرو, حسین کی جان کی خیر مناؤ, حسین زندہ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. گھر میں زینب کے
گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے دونوں چراغ، 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 ارے گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے دونوں چراغ، بجھ گئے دونوں چراغ، بجھ گئے دونوں چراغ، بجھ گئے دونوں چراغ، بجھ گئے چلے آئی عاشور کی جب تب تو تڑپی تھی بہن، لال ہیں صدقے میرے بھائی پا کہتی تھی بہن، آئی عاشور کی جب شب تو تڑپی تھی بہن، لال ہو صدقے میرے بھائی پا کہتی تھی بہن، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے چلے کبھی یہ رات سے کہتی تھی ٹھہر جا تو ذرا، تاکہ بھائی کو بہن دیکھ لے جی بھر کے ذرا، کبھی یہ رات سے کہتی تھی ٹھہر جا تو ذرا، تاکہ بھائی کو بہن دیکھ لے جی بھر کے ذرا، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے پاس میں بچوں کو بٹھلا کے یہ سمجھاتی تھی، دیکھو دریا پہ نہ جانا ہے سکینہ پیاسی، پاس میں بچوں کو بٹھلا کے یہ سمجھاتی تھی، دیکھو دریا پہ نہ جانا ہے سکینہ پیاسی، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے گر کے گھوڑے سے جو امّو کو پکارا ہے، بہن کے بیٹوں کو دم توڑتے دیکھا ہے، گر کے گھوڑے سے جو امّو کو پکارا ہے، بہن کے بیٹوں کو دم توڑتے دیکھا ہے، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے اپنے فرزندوں کے لاشوں کو جو دیکھا ماں نے، لاشوں کے بیچ کیا شکر کا سجدہ ماں نے،
اپنے فرزندوں کے لاشوں کو جو دیکھا ماں نے، لاشوں کے بیچ کیا شکر کا سجدہ ماں نے، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے ماں کا دل ہے کوئی پتھر کا کلیجا بھی نہیں، سارا گھر لٹ گیا اکبر نہیں اصغر بھی نہیں، ماں کا دل ہے کوئی پتھر کا کلیجا بھی نہیں، سارا گھر لٹ گیا اکبر نہیں اصغر بھی نہیں، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے رو کے تنویر بیاں کرتی تھی مادر ہائے، بوسے لاشوں کے کبھی دیتی تھی مادر ہائے، رو کے تنویر بیاں کرتی تھی مادر ہائے، بوسے لاشوں کے کبھی دیتی تھی مادر ہائے، گھر میں زینب کے کبھی اب نہ اجالا ہوگا، بجھ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلیہ وسلم، السلام علیکم وعلیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مقیم القواعد الصلاۃ، السلام علیکم یا شمس الشروق یا نفوس یا ایھا السلطان العرب والعجم علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا فاعل رب والزمان الرحمن السلام علیکم یا قابت الایمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام الاتباع، السلام علیکم یا امام اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔